سبحان اللہ. اب آپ کے سامنے مرتبہ استقبالیہ جناب محمد علی فیصل قادری ایڈوکیٹ صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ اس نورانی جیسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں خطاب فرما کر جزا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورفعنا لك ذکرک. تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی. آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی. تا دم حشر رہے باد فضا سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی. چین تم سے ہے، قرار تم سے ہے یا رسول اللہ. چین تم سے ہے، قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے. کیا کروں لے کے ساری دنیا کو یا رسول اللہ، کیا کروں لے کے ساری دنیا کو، میرے دل کا قرار تم سے ہے. اس جلسہ کے صدر محترم آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب مجلس اللہ عالی، صدر کل مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، و جناب محمد حامد الحسن کلیمی، سید حامد الحسن کلیمی، علی پاشا صاحب، و کنوینر جناب سالم چشتی صاحب، و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام 12 روزہ جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں روزہ جلسہ آج شراغ علی نگر میں منعقد ہے، جو الحمدللہ آفتاب خطابت کی سرپرستی میں پچھلے 15 سال سے بھی زیادہ چلتے ہوئے آ رہا ہے. الحمدللہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں 12 روزہ جلسے دیگر مقامات پر منعقد کرتے ہوئے آ رہی ہے. پچھلے 42 سال سے آفتاب خطابت کی سرپرستی میں. سامعین اکرام، یہ آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہم اور آپ آج اس جلسگاہ میں شریک ہوئے ہیں. اور جس جلسے کا، جس محفل کی صرف ایک ہی مقصد سے یہ محفل، یہ جلسہ سجایا جاتا ہے کہ ہر سنی کے، ہر عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں عشق مصطفیٰ بسا دیا. الحمدللہ پچھلے 45 سال سے بھی زیادہ
آفتاب خطابت کا بس یہی ایک منشے پہ 42 سال سے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت میں خدمت چلتے ہوئے آ رہی ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری جماعت ایک ایسی جماعت ہے جو بالخصوص آپ کے ایمانوں کی، آپ کے عقیدے کی حفاظت کرتی ہے ہر دور میں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ وہ جماعت ہے جو جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کی طرف اشارہ کرا، الحمدللہ ہماری جماعت وہی جماعت، کیونکہ میں یہ بہت ذمہ داری سے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پچھلے 18 سال سے آفتاب خطابت کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ یہ دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں کہ حضرت نے ہر وقت بنا کسی کمپرومائز پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات آ جاتی ہے، جب سرکار کی بات آ جاتی ہے، ناموس کی بات آ جاتی ہے، تو کہیں پر بھی حضرت نے کمپرومائز نہیں کیا، چاہے وہ کمرے میں رہو، چاہے وہ کھلے میدان میں رہو، چاہے وہ ضلع میں رہو، چاہے وہ دوسرے اسٹیٹ میں رہو، حضرت نے وہی بے باکانہ طریقے سے تمام تر اپنی جان مان عزت کی پرواہ کرے بنا ہر مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی۔ اور میں یہ ذمہ داری سے کہتا ہوں، آج جہاں جہاں پر بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سج رہی ہیں، بالخصوص حیدرآباد میں بھی اور ضلعوں میں بھی، یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری جماعت میں کئی مرتبہ ہماری جماعت سے ہی سیکھ کر اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کے بارے میں سیکھ کر وہ لوگ یہ کام کرنے نکل چکے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ اس جماعت سے ہماری وابستگی ہے۔ آئیے حضرات، آپ کو میں بالخصوص ایک مبارکباد یہ دیتا ہوں کہ ہم اور آپ اس سال 1500 سالانہ جلسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا رہے ہیں۔ الحمدللہ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر و کرم سے، سبت الطفیل میں ہم پچھلے 1500 سال پہلے جو لوگ تھے ان کی پیروی کرتے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم 1500 سالانہ جشن منا رہے ہیں، اور اس سے بڑی دلیل ہمیں کوئی نہیں چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر جگہ، خصوصاً 12 ربیع الاول کے موقع پر درودوں کی محفل سجائیں، اور سلام درود کی محفل اور قصید برد شریف کی محفلیں اپنے اپنے گھروں میں سجائیں، کیونکہ یہ پچھلے 1500 سال پہلے سے چلتے آ رہے سو ہیں۔ سامعین اکرام، میں اپنی بات کو اس موضوع پہ یہ رکھتا ہوں کہ 1500 سال جو جشن منا رہے ہیں کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، یہ مقصد سے منا رہی ہے اور یہ منشا لے کے آ رہی ہے کہ آپ کی ایمانوں کی اور آپ کی عقیدوں کی مضبوطی کے لیے حضرت آپ کے سامنے ہمیشہ یہی ایک کام کر رہے ہیں کہ آپ کے عقیدوں کی اور آپ کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس جماعت کا ہر طریقے سے ساتھ دیں۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت یہ وہ جماعت ہے جو حیدرآباد میں پچھلے 42 سال پہلے اس حیدرآباد میں اس کا انعقاد ہوا تھا، جب دیگر فرقے کے لوگ ہر طریقے سے سنی ہر مومن کے عقیدے پہ اور ایمان پہ وار کر رہے تھے۔ اس زمانے میں حضرت نے اس جماعت کا بنیاد رکھی تھی۔ الحمدللہ اس جماعت کی بنیاد رکھنے میں اس دور کے
تمام بزرگوں نے اور اولیاء اکرام نے بھی اس جماعت کی بنیاد رکھنے میں حضرت کو اجازت دی تھی۔ الحمدللہ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم آج یہاں موجود ہیں، کیونکہ میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کئی لوگ آج کے دن بلکہ اس مہینے کی فضیلت سے بھی واقف نہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ تمام مہینوں سے کہ رمضان جیسے افضل مہینے سے بھی بڑھ کر مہینہ ہے، اس کی فضیلت، اور بالخصوص شب میلاد کی رات کی فضیلت شب قدر سے بھی بڑھ کر۔ الحمدللہ ہم اور آپ اس مہینے کی محفلوں میں شریک ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کی برکتوں سے ہی، اس مہینے کی برکت سے، اس محفلوں کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و توفیل میں ہماری اور آپ کی مغفرت ہو۔ سامعین اکرام، یہ میں ضروری سمجھتا ہوں، بلکہ یہ ضروری ہے، ہمیں نماز تو پڑھنا ہی ہے، ہمیں زکوٰۃ تو دینا ہے، یہ بھی واجب ہے، یہ بھی فرائض ہے، مگر جب زکوٰۃ، جب نماز اور قرآن پاک کی جب بات آتی ہے، یہ تمام تر چیز میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا کی میلاد، جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تھی، اس کے بعد ہی ہمیں یہ تمام چیزیں عطا ہوئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، ہمیں تمام تر یہ چیزوں کی جب بھی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت ہو یا نماز پڑھنے ہو یا زکوٰۃ ہو، اگر اس تمام چیزوں کی قبولیت ہونا ہے تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے باکانہ محبت کرنا ضروری ہے، اور ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر پہرا دینا، یہ ہماری ہر سنی کی ذمہ داری ہے، ہر عاشق کی ذمہ داری ہے۔ سامعین اکرام، یہ ایک ایسی چیز ہے جو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ جب اپنے اندر آ جاتی ہے تو ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ جب چیز یہ ہمارے اندر آ جاتی ہے، یہ خود بخود ہماری زبانیں اس کا اظہار کرتی ہے، ہماری آنکھیں اس کا اظہار کرتی ہیں، ہمارے چلنا اس کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا بولنا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم صرف اس دنیا میں ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے لیے ہے، نہ ہمیں اس دنیا کی دولت سے محبت ہے، نہ ہمیں اس دنیا کی جائیدادوں سے محبت ہے، نہ ہمیں اس دنیا کی ترقیات سے محبت ہے، نہ ہمیں اس دنیا کی کوئی چیز سے محبت ہے۔ اگر ہمیں محبت ہے تو صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور میں یہ بڑی ذمہ داری سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہی منشے پر پچھلے 42 سال سے ہماری جماعت کام کر رہی ہے، اور یہی آپ تمام کو تعلیم دے رہی ہے کہ آپ تمام اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ، اپنی آل اولاد والدین سے بھی زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے تو آپ لوگ خاتم النبی حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، کیونکہ جب ہم تمام یہ دنیا والے جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب ہمارا انتقال ہو جائے گا، جب اس دنیا سے ہم جائیں گے، جب ہمیں تدفین کیا جائے گا، کوئی بھی ساتھ نہیں آتا آپ کے، نہ آپ کے والدین، نہ آپ کی آل، نہ اولاد، نہ مال، نہ جائیداد، کوئی نہیں آتے، بلکہ سب آپ کو اکیلا چھوڑ کر، ایک خبر میں تدفین کے بعد اکیلا چھوڑ کر سب چلے جانے والے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہو سکا تو 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ آپ کے لیے بیٹھیں گے، لیکن جب آپ کی روح جب تڑپتے رہیں گی، جب آپ کی روح جب کشمکش میں رہیں گی، اس وقت اگر کوئی سہارا دینے والے رہیں گے تو ہمارے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو سہارا دینے سرکار کی حاضری ہوگی۔
اور اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ ہم نہ صرف 12 ربیع الاول میں، تاکہ تمام ہماری زندگی کے ہر دن بلکہ ہر لمحے ہمیں عید میلاد النبی کے جیسے محفلیں ہمارے کو ہمارے گھروں میں سجانے چاہیے. ہماری اولاد کو ہمارے گھروں میں، ہمارے احباب دوست احباب میں تمام کو صرف ہماری زبانوں پر ذکر رہنا ہے تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہنا ہے. ہمارے دنیاوی کام میں بھی اگر آپ دنیاوی کام بھی کر رہے ہیں تو آپ کام تو کریے مگر ساتھ ہی ساتھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے رہیے. اور یہی ایک منشے سے کریے کہ یہ میں جو ذکر کر رہا ہوں شاید یہ میرا آخری ذکر ہے. اس کے بعد اگر مجھے یہ ذکر کے بعد اگر مجھے موت آئیں گی تو انشاءاللہ تعالی یہ ذکر کے ہی صدقے طوفیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائیں گی اور میری مغفرت ہو جائے گی. کیونکہ آج کے اس دور میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی 10 لوگ کہیں ایک جگہ مل جاتے ہیں تو صرف اور صرف دنیا داری کے باتیں چلتے ہیں، بلکہ دنیا داری کے بھی نہیں، ایک دوسرے کی برائی کی بات چلتی ہے اور ایک دوسرے سے حسد رکھنے کی بات چلتی ہے. ہم اسی لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے اور ہمیں یہ ذمہ اٹھانا ہے کہ ہمارے چلنے میں، ہمارے پھرنے میں، ہمارے بیٹھنے میں، ہمارے اٹھنے میں ہمیں یہ بتلانا ہے کہ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال ہے تو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کے لیے. ہمیں ہر وقت سرکار کی سیرت بھی بیان کرنا ہے. لیکن جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو ہمیں پرجوش طریقے سے میلاد منانا ہے. سیرت تو سال بھر کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے. یہ سوچ کر کرنا ہے کہ بازو آیا، میرے ملنے آیا سوالا، میرا بھائی ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، بلکہ اس کے جسم میں اور اس کی روح میں بھی ذکر مصطفیٰ بھر دوں، تاکہ اگر یہ میری آخری ذکر رہے گا تو اس کے بعد کی ذمہ داری میرے مومن بھائی کی رہے گی. اگر آپ یہ نہیں کریں گے، اگر آپ ذکر بھی اپنے دل میں رکھ لیں گے اور یہ جو بھی آپ کو علم ہے سرکار کی، جو بھی محبت کے بارے میں آپ کو معلومات ہے، اگر وہ شیئر اپنے ایک دوسرے بھائیوں سے نہیں کریں گے تو یہ بھی آپ کو اس کی بھی بہت بڑی ہمیں پوچھ ہوگی. کیونکہ سرکار نے اپنے آخری خطبے میں یہ فرمایا کہ 2 چیزوں سے بالکل شارٹ کٹ میں بتلا دیا کہ ہماری مغفرت کا بعد ہمیں چاہیے. سرکار نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو اور میرے اہل بیت سے محبت کرو. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ سرکار کو معلوم تھا کہ امت یہ تو کریں گی، یہ تو سمجھیں گی، یہ تو فرض کیا ہے یہ تو سمجھیں گی، لیکن ہمیں اس میں بھی سرکار نے شارٹ کٹ جو بتلایا ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے اور اہل بیت سے محبت ہے. تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اس 1500 سالہ جشن میں یہ عہد کریں کہ ہم ہماری زندگی میں تبدیلی لائیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اپنے اپنے گھروں میں بھی، ہمارے گھر والوں میں بھی یہ میسج دیں گے کہ قرآن کی تلاوت کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا بھی ذکر کریں گے. اور اپنے ہر گھر کے بچے کو، بلکہ گھر کے بچے ہی نہیں بلکہ خود اپنے بچے ہی نہیں، اپنے بھائیوں کے، اپنے بہنوں کے، اپنے دوست کے، احباب کے اور بالخصوص رشتہ داری میں اور محلے کے ہر بچے کو بھی اپنا ہی بچہ سمجھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر سنانا اور اہل بیت کے ناموں سے اور سرکار کی فیملی سے، ان کے ناموں سے ہر بچے کو وقفے کرانا، یہی جو ہے سو میلاد منانے کا میسج ہے. اور ہماری جماعت ہر وقت یہی کام کرتی ہے، سال بھر یہی کام کرتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ہر مسلمان کے دل میں
اور ہر مسلمان کی روح میں بسا دیتی ہے۔ الحمدللہ میں یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت آ چکا ہے، اگر آپ اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو اگر آپ دنیا کی تمام دولت بھی کما لیں گے، آپ کروڑ پتی بھی بن جاؤ، لکھ پتی کروڑ پتی آپ جو بننا ہے بن جاؤ، لیکن اگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اور ذات سے اور میلاد کے بارے میں اپنی آل اولاد کو، اپنے نسلوں کو واقف نہیں کرائیں گے تو دیکھ لینا کہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے رہیں گے۔ میں اس بڑی ذمہ داری سے اسی لیے کہہ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں اور یہ ہر جگہ یہی ہو گیا ہے، صرف بات چل رہی ہے تو پیسوں کی چل رہی ہے، بات چل رہی ہے تو دنیا کی ترقی کی چل رہی ہے، پڑھائی کی بات آ رہی ہے تو دنیا کی پڑھائی کی بات آ رہی ہے، گھر میں اگر بات ہو رہی ہے تو دنیا کی پڑھائی کے بارے میں ہو رہی ہے۔ کبھی یہ کہیں بھی نہیں سنا میں کہ گھر میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ نامین کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہمارے گھر میں محفل منعقد ہے، آج ہمارے محلے میں منعقد ہے، اور سرکار کے بارے میں، سرکار کے آل و اولاد کے بارے میں، سرکار کے لخت جگر کے بارے میں، حسنین کریمین کے بارے میں، خلفائے راشدین کے بارے میں، اولیاء اکرام کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں محفل میں بچوں کو وقفیت کرانے کی کہیں بھی یہ محفلیں نہیں ہو رہی ہے۔ مگر یہ میں بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہماری جماعت ہر ہفتے کو اتوار کے دن صبح 11 بجے جامع مسجد افضل گنج میں ہفتے والے جلسے کرتے ہی ہے، اور ہر مومن کے ایمانوں کو اور عقیدے کی تحفظ کرتی ہے، اور ہر ایک کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی سیرت سے، آپ کے اہل و عیال کے، اہل بیت کی اور بزرگان دین کی، اولیاء کرام کی ہر وہ چیز سے واقفیت کراتی ہے۔ الحمدللہ حدیث سے بھی واقفیت کراتی ہے، حدیث بھی سنایا جاتا ہے جامع مسجد افضل گنج میں، ہر اتوار کو 11 بجے درس حدیث بھی ہوتا ہے، خصوصی خطاب ہوتا ہے حضرت کا، جس سے ہمارے ایمان میں تازگی آتی ہے، ہمارے عقیدے میں جو ہے سو پختگی آتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بے شک جب ہم اچھا کام کرنے جاتے ہیں اس میں کئی رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن ہمیں یہ بتلانا ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جیسا آقا نے ہمارے لیے رات بھر دن بھر رو کر اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے چکے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی طاقت بھی آپ کو نہیں روکنا، آپ ہر اتوار کو بلکہ ہر دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں اپنے گھروں میں سجانا، اور جامع مسجد افضل گنج میں بھی حاضر ہوئی ہے۔ حضرت کی اس جلسے میں آمد ہو چکی ہے، حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر کے ساتھ ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ۔ الحمدللہ آج 12 روزہ جلسے کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں جلسہ منعقد ہے۔ پچھلے 9 جلسے دیگر مقامات پہ ہو چکے ہیں، اور ہمارا مرکزی جلسہ جلسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر سال خلوت میدان، میلاد میدان جسے کہتے ہیں، وہاں منعقد ہوتا ہے، اور اس سال بھی منعقد ہوگا۔ اگر کسی بھی وجہ سے انشاءاللہ تعالی شام، اگر کسی بھی کیونکہ آپ تمام کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ گنیش وغیرہ کے بھی جو ہے سو یہ چیزاں جلوساں جا رہے ہیں، اسی لیے اب جلسہ جیسا لاسٹ ایئر جو پچھلے سال شاہ منزل خلوت میں منعقد ہوا تھا، اس سال بھی شاہ منزل میں منعقد ہوگا۔ آپ تمام سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کثیر تعداد میں وہاں پر 5 سپٹمبر 12 ربیع الاول صبح 11 بجے سے مرکزی جلسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم زیر صدارت آفتاب خدمت حضرت سید شجاعت علی سراج قادری صاحب زیر سرپرستی فضیلت امام طریقت
حضرت محمد عبدالرزاق صدیقی صاحب مدذل عالی کی زیر سرپرستی میں منعقد ہوگا، جس کی صدارت آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ تمام لوگ اپنے دوست احباب رشتہ دار گھر والوں کے ساتھ بھی، بلکہ انشاءاللہ تعالی لیڈیز کے لیے بھی پردے کا انتظام رہے گا، آپ تمام لوگ شرکت کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ آپ حضرت کا وہاں پر خصوصی خطاب ہوگا، بلکہ آپ وہاں پر آ کے یہ محسوس کر لینا کہ آپ کی ایمان کی تازگی، آپ کی عقیدے میں پختگی انشاءاللہ تعالی سال بھر کے لیے وہ ایک دن ہی کافی۔ اگر وہ ایک دن آپ وہاں پر موجود ہو گئے، سال بھر انشاءاللہ تعالی ہر امتحان میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے آ کے اگر کسی بھی طریقے کی بات عقیدے اہل سنت کی کریں گا تو انشاءاللہ تعالی میں پورے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ اس کو منہ توڑ جواب دے سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ بہت اہم دین رہے گا، وہاں پر آپ کو عقیدے کی مضبوطی سکھائی جاتی ہے اور آپ کی ایمان میں جو ہے سو پختگی لائی جاتی ہے۔ تو میں آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا کہ 12 ربیع الاول 5 سپٹمبر بروز جمعہ شاہ منزل خلوت میں شریک ہو، کیونکہ اس دن جمعہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی جمعے کی نماز کا بھی انتظام وقفہ رہے گا، بعد نماز جمعہ جلسہ جاری رہے گا۔ آپ تمام سے آخر میں چند اشعار کے ساتھ میری تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر رضا، ہم تو جب تک ہے دم میں دم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔